نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج نمبر 734. ان المؤمن الذي يعرف الى من يتجه. ان المؤمن یقیناً مومن، الذی وہ جو، یعرف جانتا ہے، سمجھتا ہے، الی من یتجہ کہ کس چیز کی طرف اس کا رخ ہے. یتجہ، اتجہ، یتجہ اتجاہ، اتجاہ القبلہ، آپ نے سنا ہوگا قبلے کی ڈائریکشن. یعنی اس مومن کو جو جانتا ہے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے، اس کی زندگی کیا رخ اختیار کیے ہوئے ہے. وَإِلَىٰ أَيْنَ هُوَ الصَّائِرُ، اور کس طرف وہ پہنچنے والا ہے. صار یسیر مصیر، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ قرآن میں ہم استعمال کرتے ہیں. لا يطلب من خصمه السلامة والعافية، وہ اپنے دشمن سے عافیت اور سلامتی کی بھیک نہیں مانگتا. وہ دشمن جو اس پر مسلط ہو جائے، وہ دشمن جو اس کو نقصان دینے والا ہو، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کس رب کا ماننے والا ہے، وہ کس پر ایمان رکھنے والا ہے، کس پر یقین رکھتا ہے. انما یطلب من ربہ الصبر علی الفتنۃ، وہ فتنے پر اپنے رب سے صبر طلب کرتا ہے. یعنی جو حقیقی مومن ہوتا ہے، سچا مومن ہوتا ہے، جب اس کی زندگی میں کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، بلکہ کس کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس سے سب کچھ مانگتا ہے. اب اپنے آپ کو یہاں رکھ کے دیکھیے کہ کوئی غم، دکھ، پریشانی، تکلیف، رکاوٹ، فتنہ، آزمائش، کوئی بھی چیز جو زندگی میں آتی ہے، اس موقع پر ہمارا فرسٹ اینڈ فورموسٹ ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. ہم کس کی طرف پہلے رجوع کرتے ہیں، کس کی طرف توجہ کرتے ہیں، کس طرف جاتے ہیں؟ لوگوں کی طرف نا. اس سے شیئر کرتے ہیں، اس سے شیئر کرتے ہیں، اس سے حل پوچھتے ہیں، اور جب لوگوں سے مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. تو سچا ایمان کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ اس بات کا کہ ہمیں ہر موقع پر اللہ کی طرف اپنا رخ کر لینا چاہیے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو جتنا اور جیسا ہمارا ایمان ہوگا اتنا ہی ہمارا توکل ہوگا، اتنا ہی ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہوں گے. پہلی دعا، پہلی صدا، پہلی تڑپ اور پہلی بات اپنے رب کی طرف رجوع، دل ہی دل میں، چپکے چپکے، خفیہ خفیہ، چاہے لوگوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں، کہیں پر بھی ہوں، کوئی خبر سنے، کوئی بات پتہ چلے، اپنے رب کی طرف توجہ، پہلی یاد رب کی آئے. انما یطلب من ربہ الصبر علی الفتنۃ والوفاۃ علی الاسلام، اور اس بات کی دعا کہ اللہ اسلام پر موت دینا، اسلام پر میں فوت ہوں. جیسے اوپر آیت گزری ہے، وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا. تو دعا کیا ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اسلام کی حالت میں فوت کرنا. بعض آزمائشیں چھوٹی ہوتی ہیں اور بعض بڑی ہوتی ہیں، اور ان بڑی آزمائشوں میں جو ساحر تھے ان پر جو فرعون کی طرف سے آزمائش آئی تھی کہ اس نے دھمکی دے دی تھی کہ میں تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، یعنی تمہیں عبرتناک انجام تک پہنچاؤں گا. تو اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پلیز فرعون تم ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے رب کی طرف توجہ کی، اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور رب سے صبر مانگا اور اسلام پر وفات مانگی. یعنی بعض آزمائشیں بہت بڑی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کی جان تک کو خطرہ ہوتا ہے. کچھ مسائل تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا جو ہم لوگوں کو پیش آتے ہیں، تو جس شخص کا ایمان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کی جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے. قالوا انا
إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وَيَقِفُ الْكُفْرُ وَالطُّغْيَانُ عَاجِزًا أَمَامَ قُوَّةِ الْإِيمَانِ. ایمان کی قوت کے سامنے کفر اور طغیان یعنی سرکشی جو ہے وہ عاجز ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے، یعنی بالکل بے بس ہو جاتی ہے. یقف کھڑا ہو جاتا ہے، وقف یقف وقوف وقف. الکفر والطغیان کفر اور سرکشی عاجزاً بے بس ہو کر امام قوت الایمان ایمانی قوت کے سامنے. وَيَقِفُ عَاجِزًا أَمَامَ الْقُلُوبِ الَّتِي خُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَمْلِكُ الْوِلَایَةَ عَلَيْهَا. وَيَقِفُ اور کھڑا ہو جاتا ہے، عاجزاً عاجز ہو کر، امام القلوب ان دلوں کے سامنے، یعنی کفر اور طغیان کھڑا ہو جاتا ہے بے بس ہو کر ان دلوں کے سامنے بھی جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے انہ یملک الولایۃ علیہا کہ کفر اور طغیان ان پر تسلط رکھتا ہے. کما یملک الولایۃ علی الرقاب جس طرح وہ ان کی گردنوں پر تسلط رکھتا ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ ظاہراً بلکہ باطناً بھی ان لوگوں کا روب ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے. وَيَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهَا اور اس میں تصرف کا اختیار رکھتا ہے. کما یملک التصرف فی الاجسام جس طرح وہ جسموں پر تصرف کا اختیار رکھتا ہے. فَإِذَا هِيَ مُسْتَعْصِيَةٌ عَلَيْهِ حالانکہ وہ اس کی بات ماننے والے نہیں ہوتے. لِأَنَّهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ کیونکہ یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. لَا يَمْلِكُ أَمْرَهَا إِلَّا اللَّهُ اس کا معاملہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں. یعنی جو مومن ہوتا ہے وہ کیا ایمان رکھتا ہے کہ میرا سارا معاملہ میرے رب کے ہاتھ میں، کوئی دنیا کی طاقت مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتی اگر میرا رب نہ چاہے. ایسا شخص پھر خوف اور غم سے آزاد ہو جاتا ہے. لیکن جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو انسان ہر چیز سے ڈرتا ہے، وہیں سے توہمات میں انسان پڑتا ہے اور وہیں سے پھر شرک کا دروازہ کھلتا ہے، کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ کوئی چیز مجھے نقصان دے دے گی تو پھر وہ اس کے ساتھ کمپرومائز شروع کر دیتا ہے، پھر وہ اس کے آگے جھکنے لگتا ہے. دنیا میں یہ جتنا بھی شرک ہو رہا ہے، جس جس چیز کے آگے لوگ جھکتے ہیں اس کے پیچھے نفسیات کیا ہے؟ وہ ان سے ڈرتے ہیں. آگ کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ آگ سے ڈرتے ہیں کہ یہ نقصان دے گی، لہٰذا اس کے آگے مسکین بن جاؤ، اس کے آگے جھک جاؤ تاکہ ہم اس کے شر سے بچ سکیں. فرعون ہمیں مار ڈالے گا، لہٰذا فرعون کے آگے جھک جاؤ، فرعون کو سجدہ کر لو. پھر اسی طرح باقی چیزوں کے بارے میں جس چیز کی قوت کا اندازہ ہوا کائنات کے اندر اس کے آگے جھک گئے. تو جس دل کے اندر صرف ایک اللہ کی عظمت، قوت اور اس کی ساری صفات ہوں گی وہ پھر کس کے آگے جھکے گا؟ وہ اللہ کے آگے جھکے گا اور باقی سب اس کے آگے جھک جائیں گے. کفر اور طغیان اس کے آگے جھک جائیں گے. آج ہمارا ایمان کمزور ہے، اسی وجہ سے ہم ہر ایک سے ڈر رہے ہوتے ہیں. ایمان مضبوط ہو تو انسان کیا کہتا ہے، جیسے جادوگروں نے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ تم کیا کر لو گے؟ ہماری جان لے لو گے. تو کیا ہوا؟ اگر تم ہمیں مار بھی ڈالو گے تو ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے، جانا تو ویسے بھی ہے، شہید ہو کے چلے جائیں گے. اور جس دن موت لکھی ہے اسی دن آنی ہے، ہمارے مارنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. اور کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے صاحب ایمان جب فتنے میں ڈالے گئے تو عین اس وقت جب ان کی موت کے فیصلے بھی صادر ہو چکے تھے، ان کے منہ سے اللہ نے ایسی حق کی بات نکلوائی کہ موت بھی ٹل گئی. اصل حکم تو اللہ ہی کا تھا. وَمَاذَا يَمْلِكُ الطُّغَاةُ اور کس چیز کے مالک ہوں گے یہ سرکش لوگ؟ طغات طاغی کی جمع ہے. اذا رغبت القلوب المؤمنۃ فی جوار اللہ جب راغب ہو گئے مومن دل اللہ کی پناہ میں، اللہ کے سامنے. یعنی جب دل اللہ کی طرف راغب ہو گئے، جب
دل اللہ کا ہو گیا، دل اللہ کی طرف مائل ہے، تو کوئی کسی کے جسم پہ قابو پا کے بھی کرے گا کیا حاصل کر لے گا اس سے؟ زیادہ اس کو مار ڈالے گا، لیکن اس کو جیت تو نہیں سکتا، اس کو پا تو نہیں سکتا. اصل غلامی جو ہوتی ہے وہ دلوں کی غلامی ہوتی ہے، اصل حکومت دلوں پر ہوتی ہے. تو جس کا دل اللہ کی طرف راغب ہو وہ آزاد انسان ہے. وَمَاذَا يَمْلِكُ الْجَبَرُوتُ إِذَا اعْتَصَمَتِ الْقُلُوبُ بِاللَّهِ، اور کوئی جبروت یا مائٹ کیا کر لے گا، کس چیز کا مالک ہوگا جب دلوں نے اللہ کو تھام لیا، اللہ کو مضبوط پکڑ لیا. وَمَاذَا يَمْلِكُ السُّلْطَانُ، اور کوئی سلطان، کوئی قوت کیا کرے گا، اذا رغبت القلوب عن السلطان، جب وہ دل سلطان سے ہی پھر گئے. یعنی کوئی بھی مائٹ یا پاور یا طاقت کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتی اگر اس کا دل اس کی طرف نہیں راغب. دل کسی اور طرف ہے تو جسموں کا کیا ہے. انہ لا یمکن، یہ ممکن نہیں، ان یمضی المؤمنون فی طریق الدعوہ، کہ مومن دعوی کے رستے پر چلے. یعنی جب آپ اللہ کے رستے میں دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں کہ کوئی دعوت کے رستے پہ چلے. ولا يمكن ان يصبروا على ما ينتظرهم من التعذيب والتنكيل الا بوجود اليقين بشقيه انهم المؤمنون وان اعداءهم الكافرون. تو ممکن نہیں کہ وہ صبر کر سکیں اس پر جو عذاب اور سزا ان کی منتظر ہوتی ہے، مگر دو حصوں میں سے ایک پر یقین کر کے. الا بوجود الیقین بشقی، اس کے دو حصوں پر، انہم المومنون، کہ ہم ایمان والے ہیں، وان اعداءہم الکافرون، اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ انکار کرنے والے ہیں. یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دعویٰ کا کام شروع ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں یا اور صحابہ ہیں، ان کو کیسی کیسی تعذیب کا سامنا کرنا پڑا. وہ اس پہ صبر کیسے کر گئے؟ حیرت ہوتی ہے نا. کبھی نہیں حیرت ہوئی آپ کو جب ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح ان کو آگ پر لٹا دیا گیا، کس طرح ریت پہ لٹا دیا گیا، کس طرح بھاری پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیے گئے، جیسے حضرت خبیب جو تھے ان کو کس طرح شہید کیا گیا ایک ایک عضو کاٹ کے. تو اتنی شدید سزائیں، وہ پھر صبر کیسے کر گئے، وہ اس پہ جم کیسے گئے؟ اللہ پر ایمان کی وجہ سے. اور جو ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان کے ہاتھوں اگر ہمیں کچھ تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے ہاں اجر ہی اجر ہے. تو یہ ان کا ایمان تھا جس نے ان کو اتنا تھام کے رکھا. وَبِهَذَا الْيَقِينِ وَبِهَذَا التَّمَيُّزِ تَأْتِي الْبَرَكَاتُ، اس یقین اور تمیز کے ساتھ برکتیں آتی ہیں. یعنی اس طرح جب انسان حق کو پہچاننے لگتا ہے تو پھر انسان کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے. والعواقب الحمیدۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے قابل تعریف انجام ہوتے ہیں. یعنی ایسے مومنوں کا انجام بڑا قابل تعریف ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بالآخر ان کو فتح عطا کرتا ہے، ان کو کامیابی عطا ہوتی ہے، چاہے دنیا میں ان کی مخالفت ہی کیوں نہ ہو رہی ہو. والایمان هو نفی کل شیء عن غیر اللہ. ایمان کی ڈیفینیشن، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے سوا ہر چیز کی نفی کر دینا، مائنس کر دینا. کہ اصل طاقت اور قوت اور اختیار اور ملک اور جبروت سب کا سب صرف اللہ کے پاس ہے. وَإِثْبَاتُ كُلِّ شَيْءٍ لِلَّهِ، اور ہر چیز کو اللہ کے لیے ثابت کرنا، یعنی ساری اچھی صفات. فَهُوَ الَّذِي بِيَدِهِ كُلُّ شَيْءٍ، اسی کے ہاتھ میں سب چیزیں ہیں. وَغَيْرُهُ لَيْسَ بِيَدِهِ شَيْءٌ، اور اس کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، کیونکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے اختیار دیتا ہے. دنیا میں کسی کے پاس کوئی پاور ہے، کوئی مائٹ ہے، کوئی اختیار ہے، کوئی حکومت ہے، کوئی غلبہ ہے، تو وہ سارے کا سارا دراصل اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہ بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اور جسے ہم دعا بھی مانگتے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ فائدہ نہ دینا چاہے کوئی دے ہی نہیں سکتا،
اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا، اور اگر وہ فائدہ بھی دینا چاہے تو کوئی اور روک نہیں سکتا. سارا اختیار اس کے پاس. اب دیکھیے کہ جب آپ کے اندر یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے نا کہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، تو پھر آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، پھر آپ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، پھر آپ توہمات کا شکار نہیں ہوتے، وہم میں نہیں پڑتے، پھر آپ کے اندر نیگیٹیوٹی نہیں آتی، پھر آپ پریشان نہیں رہتے. کیونکہ جو ہی آپ کے دل میں کوئی ہم و غم اور فکر آئی، کوئی خوف آیا، آپ نے اس کو اللہ کے سپورٹ کر دیا. ایک چھوٹا سا طریقہ یا نسخہ بتاؤں گی کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو پریشان رکھتی ہے یا بودر کرتی ہے یا آپ کے اندر ایک خوف پیدا کرتی ہے یا اس کے بارے میں آپ اکثر متفکر رہتے ہیں کہ اس کا کیا بنے گا. بعض اوقات ہم اپنی اولاد کے بارے میں ہوتے ہیں، بعض اوقات جاب کے بارے میں ہوتے ہیں، بعض اوقات شادی کے بارے میں ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی اور مسئلے میں ہوتے ہیں. یعنی ہر انسان کے مسائل الگ الگ ہیں کہ کیا ہوگا. تو آپ کیا کریں، اس مسئلے کو لکھ لیں، جو آپ کے دماغ میں نا اس کو کاغذ پر لکھ لیں، چاہے بعد میں پھاڑ بھی دیں، اس کو لکھ لیں اور اس کو لکھ کے پڑھیں اور کہیں اے اللہ میں اپنا یہ معاملہ تیرے سپرد کرتی ہوں، کیونکہ سارا اختیار، طاقت، قوت سب کچھ تیرے ہاتھ میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، میرا یہ معاملہ تیرے حوالے، اس کو ٹھیک کرنا تیرا کام، یہ تیرا ذمہ ہے. رزق کا معاملہ رازق تو ہے، بچے نہیں ہو رہے خالق تو ہے. کسی انسان سے ڈر ہے تو اس کی پیشانی کے بال تیرے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے. یعنی جو بھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ پھر اپنے ذہن میں لائیں اور لپیٹیں کاغذ کو اور کہیں کہ فوضت امری الیک، میں نے اپنا یہ معاملہ تیرے حوالے کر دیا، تیرے نام لکھ دیا، تیرے سپرد کر دیا. اب یہ میرا کام نہیں تیرا کام ہے، جیسے تو چاہے اس کام کو کر، اور اپنے دل سے باہر نکال دیں اس کو. اب دیکھیے ایک جانور کو بھی اگر آپ پالتے ہیں نا، جیسے بلی پالتے ہیں مثلاً، تو اس کو دودھ چاہیے، کھانا چاہیے، کس کے پاس آتی، کس کے پاس جاتی؟ آپ کے پاس آتی ہے نا. آپ صبح سو رہے ہیں، اس کو لگی ہے بھوک، وہ کودے گی آپ کے بستر پہ، ہو سکتا ہے آپ کے اوپر چڑھ کے لیٹ جائے، تو وہ آپ کو یاد دلائے گی کہ آپ نے اس کو کھانا دینا ہے. اور کتنا اس کو اعتماد ہے کہ وہ آپ سے ڈر بھی نہیں رہی اور ضرورت کے وقت آپ ہی کی طرف آئی ہے، اور بعض اوقات آ کے ساتھ سو بھی جائے گی پرسکون ہو کے، اس کو آپ سے کوئی خوف نہیں ہے. کیا ہے، آپ چھوٹے سے مالک ہیں نا اس کے، اس لیے وہ آپ کے ساتھ اتنی زیادہ کمفرٹیبل ہے. تو ہم اپنے رب کے ساتھ کتنے کمفرٹیبل، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں ضرورت پیش آتی ہے، تو ہم کیوں نہیں جاتے اس کے پاس، ہم کیوں نہیں کرتے اس پہ توکل، ہم کیوں نہیں کرتے اس پہ بھروسہ، ہم کیوں نہیں اپنا سارا معاملہ اس کے سپرد کرتے، ہمیں کیوں نہیں نیند آتی، ہم کیوں نہیں اس تفکر کو باہر نکال دیتے. تو حقیقت یہ ہے کہ توکل آتا ہے ایمان کے ساتھ. جب ایمان آتا ہے نا تو ہم معاملات کو اپنے ہاتھ سے نکال کر نفی کل شیء اللہ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. اور جب ایمان نہیں آتا نا تو ہر چیز کہتے ہیں یہ میں کروں، I will do this، یہ میرا کام، یہ میں ایسے کروں گی، پھر نہیں کر سکتے بولتے ہائے کیسے کروں گی، پھر اسے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. فلاں کرے گا، فلاں کرے گا، اس کو کہتے ہیں، بار بار ریمائنڈر دیتے ہیں، وہ کبھی بھول جاتا ہے، کبھی کرنا ہی نہیں چاہتا، کبھی نہ کر کے کہتا ہے کر دیا ہے، ہو جائے گا، پھر آپ کو فرسٹریشن شروع ہوتی، پھر اس طرح غم بڑھتے ہیں. تو غموں کا علاج، خوف کا علاج اللہ پہ توکل کیے بغیر اور اللہ پر سچے ایمان کے بغیر ہے ہی نہیں دنیا میں کہیں. تو ایمان کیا ہے؟ نفی کل شیء عن غیر اللہ فہو الذی بیدہ کل شیء. قرآن مجید میں آتا ہے نا، ہر روز رات کو پڑھ کے سوتے ہیں آپ، تبارک الذی بیدہ الملک. چھوٹی موٹی چیز نہیں، پوری کائنات، پوری بادشاہت اس کے ہاتھ میں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. ابھی رمضان میں عمرے پر جانا تھا، تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ وہ جب ویزا لگنے کے لیے جاتا ہے نا تو ایک دل میں ایک فکر اور پریشانی آتی، اللہ نہیں لگا تو پھر کیا ہوگا، پھر ہم نہیں جائیں گے، پھر رمضان کا کیا ہوگا، یعنی اسی طرح کی کشمکش. تو میں نے اپنے آپ سے خود ہی بات کی، میں نے زور زور سے یہی آیت پڑھنا شروع کر دی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہو علی کل شیء قدیر، کر کے فارغ ہو گئی، دل بالکل پرسکون ہو گیا. اب اس کے سپرد کر دیا معاملہ، اب اس کے ہاتھ میں ہے، بات ختم.
کیونکہ ہر وقت سوچ سوچ کے پتہ نہیں جائیں گے کہ نہیں، پتہ نہیں جانا کہ نہیں، پتہ نہیں ہونا کہ نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا نہیں ہوگا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایسی اندر خلبلی سی مچ جاتی ہے کہ جس سے باقی سارے کام متاثر ہونے لگتے ہیں، کیونکہ پھر ہمارا چہرہ اتر جاتا ہے، پھر ہماری آنکھیں ڈلک جاتی ہیں، پھر ایک وحشت آنے لگتی ہے ہمیں اپنے آپ سے، لوگوں کو ہم سے، اور جو کام کوئی کرنا ہے اس کے اندر کوئی لطف ہی نہیں رہتا. خود بھی پریشان رہتے ہیں اور آس پاس کو بھی پریشان رکھتے ہیں. وہ ایک دماغ پہ جنون سوار ہو جاتا ہے نا. کوئی بھی فکر آتی ہے ہمیں، کسی بھی چیز کی آتی ہے، پھر کبھی اس کو فون کریں گے، کبھی اس کو میسج کریں گے، کبھی اس سے، پھر ایک عجیب بے چینی کی کیفیت. ان سب سے نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے. زندگی کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور ان پریشانیوں میں اپنے آپ کو گنوا کے کل پچھتائیں گے کہ یہ زندگی ملی تھی دنیا کی کچھ کر کے آنے کے لیے، اور اس کے لیے تو ہم نے وقت ہی نہیں نکالا کوئی، کیونکہ ہم تو رہے دنیا ہی کے غموں میں قید رہے. یہ دنیا کے غم اور فکر اور پریشانیاں انسان کو قید رکھتی ہیں اپنے اندر. کبھی ہم اس کو ڈپریشن کا نام دیتے ہیں، کبھی ہم کسی اور چیز کا نام دیتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ضرورت ہے اس کو تھامنے کی جس کے پاس پورا اختیار ہے، اور اس پہ یقین کرنے کی ضرورت. ایک ہوتے ہیں نا رٹے رٹائے جملے، اچھا جو اللہ چاہے گا ہوگا، وی ڈونٹ مین اٹ، بس صرف رٹے ہوئے جملے بول رہے ہوتے ہیں. تو ان رٹے ہوئے جملوں سے نکل کے اللہ سے باتیں کیجیے، رو کے تڑپ کے دعا کیجیے کہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. اسٹیریو ٹائپ اور ایک ٹپیکل قسم کی اسٹیٹمنٹس نہ بولیں، بلکہ جو بولے وہ واقعی آپ کے دل کی آواز ہو. وَلَا يُمْكِنُ أَن يَجْتَمِعَ فِي قَلْبٍ وَاحِدٍ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَتَوْحِيدُهُ وَالتَّوَكُّلُ عَلَى غَيْرِهِ. یہ ممکن ہی نہیں کہ جمع ہو ایک دل کے اندر اللہ پر ایمان اور اس کی توحید، اور کسی اور پر توکل، بھروسہ کسی اور پر. ایمان اللہ پر، بھروسہ کسی اور پر، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی کسی دل میں. اگر اللہ پر ایمان ہے تو توکل بھی اللہ پر ہی ہوگا. وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ اتِّخَاذِ الْأَسْبَابِ. اور اللہ اکیلے پر توکل جو ہے وہ اسباب اختیار کرنے سے نہیں روکتا. یعنی توکل کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسباب یا کوشش نہ کریں، کوششیں اپنی جگہ ہوں گی، لیکن دل جو ہے اس کے اوپر کا بوجھ ہٹا کے اللہ کے سپرد کر دیں گے. فَالْمُؤْمِنُ يَتَّخِذُ الْأَسْبَابَ. مومن اسباب اختیار کرتا ہے. من باب الایمان باللہ وطاعتہ. اللہ پر ایمان اور اس کی اطاعت کے راستے سے. فیما یأمر بہ من اتخاذها. جس کو اختیار کرنے کا وہ حکم دیتا ہے. ولکنہ لا یجعل الاسباب ہی التی تنشئ النتائج فیتکل علیہا. لیکن وہ اسباب کو نہیں سمجھتا کہ اس سے نتائج پیدا ہوتے ہیں کہ وہ ان پر ہی بھروسہ کر لے. یعنی وہ اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا، یہ نہیں سمجھتا کہ اس سبب سے یہ مسئلہ حل ہوا ہے. وہ اللہ ہی کے سپرد کرتا ہے معاملہ، اور اللہ کے حکم کے تحت اسباب اختیار کرتا ہے، یعنی مینز سے کام لیتا ہے. کیونکہ اسباب بھی کس نے بنائے ہیں؟ اسباب بھی تو اللہ نے بنائے ہیں، سبب بھی وہی پیدا کرتا ہے، اور ان کو اختیار کرنے کا حکم بھی اس نے دیا ہے. لیکن مومن یہ سمجھتا ہے کہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو، اسباب کام نہیں کرتے. جیسے کہ آگے آ رہا ہے فَالَّذِي خَلَقَ الْأَسْبَابَ. پس وہی ذات ہے جس نے اسباب پیدا کیے. وَأَنشَأَ النَّتَائِجَ. اور نتائج پیدا کیے. هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ. وہ اللہ اکیلا ایک ہی ہے. وَلَا عَلَاقَةَ بَيْنَ السَّبَبِ وَالنَّتِيجَةِ فِي شُعُورِ الْمُؤْمِنِ. نہیں کوئی تعلق ہوتا سبب اور نتیجے کا مومن کے شعور میں. فَالْكُلُّ بِيَدِ اللَّهِ. سب کا سب اللہ کے ہاتھ میں. اسباب بھی اللہ کے ہاتھ میں، نتائج بھی. بعض اوقات آپ اسباب اختیار کرتے ہیں، اس کے باوجود نتیجہ کوئی نہیں نکلتا. واللہ عز وجل فعال لما یشاء. اور اللہ عز وجل خوب کر لینے والا ہے جو وہ چاہتا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. فعال لما یرید، جیسے قرآن میں آتا ہے. یفعل بالاسباب وبضد الاسباب. وہ اسباب کے ساتھ بھی کام کرتا ہے اور اسباب کے اپوزٹ بھی چل کے کرتا ہے. وبدون الاسباب. اور اسباب کے بغیر بھی. کما جعل الوطء سببا للانجاب. جیسے اس نے جماع کو سبب بنایا بچہ پیدا کرنے کا. وجعل النار بردا وسلاما علی ابراہیم. اور اس نے بنایا آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا ابراہیم علیہ السلام پر. یعنی کہ
یہاں پر اسباب اختیار کیے بچے کی پیدائش میں، اور وہاں سبب کے بغیر ہی آگ کو ٹھنڈا کر دیا. وَكَمَا يَقُولُ لِلشَّيْءِ كُن فَيَكُونُ، اور جیسا کہ وہ کہتا ہے بعض چیزوں کے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہیں. فَاللَّهُ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ، اللہ کو کوئی چیز بھی عاجز نہیں کرتی، کوئی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بے بس نہیں کرتی، ہرا نہیں سکتی، اللہ پر غالب نہیں آ سکتی، وہی سب پر قوت رکھنے والا ہے. وَبِذَلِكَ يَتَخَلَّصُ شُعُورُ الْمُؤْمِنِ مِنَ التَّعَبُّدِ لِلْأَسْبَابِ وَالتَّعَلُّقِ بِهَا، اس سے خلاصی پا جاتا ہے مومن کا شعور اسباب کی غلامی سے اور ان کے ساتھ چمٹے رہنے سے. یعنی یہ نہیں کہ وہ اسباب کو سمجھتا کچھ نہیں، اسباب کو فائدہ مند سمجھتا ہے، اس کو استعمال میں لاتا ہے، لیکن انہی کو سب کچھ نہیں سمجھتا. اس کی دعاؤں میں اتنا یقین ہوتا ہے کہ یا اللہ تو بغیر سبب کے بھی کر سکتا ہے، اور تو میری یہ مشکل آسان کر دے، یہ مسئلہ حل کر دے. تو مومن توحید کی وجہ سے وہ اس چیز سے خالی ہوتا ہے کہ سبب ہوگا تو ہی کچھ ہوگا. وہ سبب کی کوشش کرتا ہے لیکن بعض اوقات اسباب نہیں بنتے، وہ پھر بھی دعا سے مایوس نہیں ہوتا. جیسے کس نے کی؟ زکریا علیہ السلام نے. کیا کہا تھا انہوں نے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، سورۃ مریم کے شروع میں، انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. یہ تھا ایمان. لم اکن بدعائک رب شقیا، تجھ سے دعا مانگ کر اے میرے رب میں کبھی بدبخت ہوا ہی نہیں، مایوس ہوا ہی نہیں. تو سنتا ہے. کتنی حیرت کی بات ہے نا، اتنی عمر گزر گئی پھر بھی کوئی مایوسی نہیں، پھر بھی یقین ہے. تو ساری زندگی انہوں نے اگر اولاد کے بغیر گزاری ہوگی تو رو رو کے کڑ کڑ کے نہیں گزاری ہوگی، اور پھر دعا بھی نہیں چھوڑی. یعنی بعض اوقات ہم کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ایک حد تک دعا کرتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ دعا چھوڑ دیتے ہیں. بس یہ ہمارا معاملہ اللہ کے سپرد، اب ہونا ہمارا تو کچھ نہیں، اب کیا کرنا، اور دعا میری دعا تو قبول نہیں ہوگی اور نہ ہونی ہے، بس چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہاں آپ ایمان کی مثال دیکھی کہ دعا کرنا نہیں چھوڑی. لم اکم بدعائک رب شقیہ. کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں انسان مایوسی کا شکار نہ ہو. دعا ہر حال میں نافع ہے. اگر وہ کام نہیں بھی ہوا تب بھی اجر ہی اجر ہے، عبادت ہی عبادت ہے. وفی الوقت ذاتہ هو یستوفیھا بقدر طاقتہ، اور اس وقت میں یعنی سیم وقت میں وہ اپنی طاقت کے بقدر اس کو فلفل کرتا ہے. لینال ثواب طاعت اللہ فی استیفائھا، تاکہ اللہ کی اطاعت کا ثواب پالے. یعنی جیسے دعائی کا معاملہ ہے، اللہ کی اطاعت کا ثواب پالے اس کو پورا کرنے میں، کیونکہ اسباب اختیار کرنے کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے، دعا کا بھی حکم اللہ نے دیا ہے. وَمَتَى تَخَلَّصَ الْقَلْبُ مِنْ ضَغْطِ الْأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ، اور جب خلاصی پا جاتا ہے دل ظاہری اسباب کے پریشر سے. ضغط الدم ہوتا ہے نا، بلڈ پریشر، تو ضغط کہتے ہیں پریشر کو، یعنی اسباب کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے، یہ اختیار کرے، یہ کر لیں، وہ کر لیں، وہ کر لیں. لم یعود فیہ حمل للتوکل علی غیر اللہ ابتداء، تو نہیں وہ لوٹتا اس میں اٹھانے میں توکل کو غیر اللہ پر ابتدا سے ہی. وقدر اللہ هو الذی یحدث ما یحدث، اور اللہ کی قدرت وہی ہے جو کرتی ہے جو کرتی ہے. والاسباب مخلوقۃ مأمورۃ، اور اسباب جو ہیں وہ پیدا کیے گئے ہیں، حکم دیے گئے ہیں، مخلوق ہیں، معمور ہیں. فالتوکل ينبغي ان يكون على من بيده عظمۃ الامور، اور توکل ہونا چاہیے کہ ہر چیز ہے اس کے ہاتھ میں جو معاملات کا فیصلہ کرتا ہے، ڈیسیژن لیتا ہے. اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. کوئی خلاصہ بتائے گا کیا سمجھ میں آیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. If you believe in Allah, you will not fear anything in life. So just have the inner strength and believe in Allah and don't fear anything. Just that. احسنت.
مجھے یہی سمجھ آئی کہ ہر معاملے میں جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، کچھ بھی پریشانی ہو، کوئی بھی کام ہو، کچھ بھی ہو، تو اپنا دھیان صرف اللہ ہی کی طرف لگائیں، اسی سے دعا مانگیں، اسی سے التجا کریں اور اپنے معاملات اس کی سپرد کر دیں اور دل سے اپنی عبادت کی طرف دھیان دیں اور اپنے دوسرے کاموں میں لگ جائیں. السلام علیکم. اس سبق کو پڑھ کے تو بس یہی لگ رہا ہے کہ ہر معاملے کا حل اللہ ہی کے پاس ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اپنا دھیان، اپنا دل، اپنا ہر چیز کا جو ڈائریکشن ہے وہ ہمارا اللہ ہی ہونا چاہیے سب سے پہلے، اس کے بعد ہمارے اسباب. اور جب ہم بہت ہی کنوکشن سے یہ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی دیر از نو کمپٹنسی ایکسپٹ اللہ، تب یہ بات کو یقین آ جاتا ہے کہ اللہ ہی ہے صرف جو ہمارے معاملات کو حل کر سکتا ہے. I've learned that as a believer, you have to negate everything except Allah subhanahu wa ta'ala, and having full tawakkul in Him, use the resources, the asbab, and keep making dua. Inshallah, whatever you will receive, it is with the will of Allah subhanahu wa ta'ala. And what you will not receive, then inshallah your ajr is secure with Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaza, that example of cat coming to the Malik, it's so touching, mashallah. It's the smallest animal, and we have an example of her or him that we should ask to Allah subhanahu wa ta'ala. And the second thing I like in your lecture is that we should avoid the general statements, like the میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا, there is a general email and then there is a personalized message or personalized email. So that is definitely more effective when you're directly calling to Allah subhanahu wa ta'ala, as you give your own experience that you have been calling Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, it's up to you if it's going to be done or not. And the second thing is you get so peaceful because it's only one thing that you have to pay attention to, as compared to you have to satisfy this and this and this and this, that many people. It's just one Allah subhanahu wa ta'ala that you have to pay your full attention, your everything, whatever is in your heart, whatever is in your mind, everything goes to Him, and then you are all satisfied. Alhamdulillah. So I was thinking about two things. You said that when we are in any kind of difficulty or any kind of hardship, whom do we turn to? And I was thinking that if we, and we usually do, turn to people, if they don't give us a call back or if they don't answer back, we're constantly in a state of, restlessness. Did the call come? Did the message come? Did the WhatsApp link? We're constantly checking. And the moment we turn to Allah subhanahu wa ta'ala, that dua that, actually leaves my tongue in that state. Even if I don't get the result right there and there, even if I don't get the solution in my hand, but that peace is just like where he said, بِهَذَا الْيَقِينِ وَبِهَذَا الْتَمْيِيزِ تَأْتِي الْبَرَكَاتِ. I was saying this barakah is the sakina that enters into our heart just by making that connection with Allah and not with people. And another thing I was thinking, about seeking asbab, just like the medicine that we have to take daily. Because now, with age, it becomes that you're taking daily medications. We stop even thinking that these medications have nothing in them. And we actually take them like this is the sabab and this is what is maintaining my daily life. Because this is how doctors feed into our mind, you have to take it for life. As if you are actually relying on them. But this is not what we are actually relying on them, and we tend to forget when we are taking the medication that yes, this Allah is Shafi, not this dawa. Yes. وہ کتنی دفعہ ہوتا ہے ایک ہی دفعہ سے ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں, تھوڑے عرصے بعد وہ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے. ہم بھی وہی ہیں, وہ ٹھیک ہے, کئی اور وجوہات ہوتی ہیں, لیکن کوئی دوا بھی جبھی تک فائدہ دیتی ہے جب تک اللہ چاہتا ہے. تو مخلوقۃ معمورۃ. When you were mentioning about how possessing the bodies of people or owning the bodies in terms of slavery is of no use when you don't have their hearts, it really made me think like we have two choices. Either we enslave ourselves to Allah, or if not, then our hearts are going to enslave themselves to something else of the dunya anyways, and we're never going to find peace in those other things. Like we see people these days, a lot of us are enslaved to technology, our phones and things. We don't find peace anywhere. So we know for sure that enslaving ourselves to Allah is the only way to go. Yes. وَالْإِيمَانُ لَهُ أَثَرَانِ. ایمان کے دو اثرات ہوتے ہیں. فَلَهُ صُورَةٌ حَرَكِيَّةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى الْبَدَنِ. ایک اس کی ظاہری حرکت ہوتی ہے جسم پر, یعنی جب ایمان آتا ہے تو اس کا جو اثر ہے وہ جسم پر آ رہا ہوتا ہے, کینیٹک. کما ان لہ مشاعر قلبیہ باطنہ. اسی طرح اس کے کچھ باطنی قلبی احساسات ہوتے ہیں انسان کے, یعنی ایمان کے
اثرات دو جگہوں پر پڑتے ہیں. ایک ہمارے ظاہری جسم پر ہوتے ہیں, کچھ حرکات ہماری ایسی ہو جاتی ہیں, اور کچھ ہمارے دل کے جذبات سے اس کا تعلق ہوتا ہے. فحین یذکر قلب المؤمن باللہ واسمائہ وصفاتہ وافعالہ واوامرہ, تو جس وقت یاد کرتا ہے مومن کا دل اللہ کو, اس کے ناموں کو, اس کی صفات کو, اس کے کاموں کو, اس کے احکامات کو, وَيَعْرِفُ وَعْدَهُ وَوَعِيدَهُ, اور جانتا ہے اس کے وعدوں اور وعیدوں کو, وَعَظَمَتَهُ وَخَزَائِنَهُ, اور اس کی عظمت اور بلندی اور اس کے خزانوں کو, يَغْشَاهُ جَلَالُهُ, تو اللہ کا جلال اس پہ چھا جاتا ہے, وَتَنْتَفِضُ فِيهِ مَخَافَتُهُ, اور اس میں اس کا خوف بڑھ جاتا ہے. انتفاضہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا, رائز اپ کو کہتے ہیں, کسی چیز کا اٹھنا. وَيَشْعُرُ بِعَظَمَةِ رَبِّهِ وَمَهَابَتِهِ, اور وہ اپنے رب کی عظمت اور اس کی ہیبت کو محسوس کرتا ہے. وَيَرَى نِعَمَهُ وَآلَاءَهُ, اور وہ اس کی نعمتوں اور اس کے احسانات کو دیکھ سکتا ہے. وَيَرَى تَقْصِيرَهُ فِي طَاعَتِهِ, اور پھر وہ اللہ کی اطاعت میں اپنی کوتاہیوں کو بھی دیکھ لیتا ہے. اور یہ سب انسان کی دل کی کیفیات ہوتی ہے نا, سیلف ٹاک ہوتی ہے آپ کی, اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپ, اندر ہی اندر سوچ رہے ہوتے ہیں, غور کر رہے ہوتے ہیں, اندر ایک سلسلے چل رہے ہوتے ہیں. آپ جا رہے ہیں کہیں, راستے میں کوئی بادل نظر آتا ہے, ایسا کوئی درخت نظر آتا ہے, کوئی چیز اللہ کی قدرت کی نشانی نظر آتی ہے, تو آپ کے دل کا حال کیا ہو جاتا ہے. چلتے چلتے فار نو ریزن آپ کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اللہ کی یاد سے, اللہ کی محبت میں دل پھڑکنے لگتا ہے. اس کے بعد آپ کو دیگر نعمتیں یاد آنے لگتی ہیں کہ اللہ نے مجھ پر کتنے احسانات کیے ہیں, اور پھر اپنا خیال آنے لگتا ہے کہ میں تو جواب میں کچھ بھی نہیں کر رہی, میں نے تو حق ہی ادا نہیں کیا, جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے اس کے مقابلے میں نے کیا کیا ہے. فَيَنْبَعِثُ إِلَى الْعَمَلِ وَالطَّاعَةِ بِانشِرَاحٍ وَسُرُورٍ, اور وہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے عمل اور اطاعت پر شرح صدر کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ. وَمَخَافَةً وَخُشُوع, اور خوف اور خشوع کے ساتھ. وَحَيَاءً وَانْكِسَارٍ, اور حیا اور عاجزی کے ساتھ. یعنی جب انسان کے اندر تفکر آتا ہے, غور و فکر آتا ہے, تو پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اما الصورۃ الحرکیۃ الظاہرہ, جہاں تک ظاہری حرکات کی شکل ہے, فتتمثل فیما بینہ وبین ربہ بالعبادات من صلاۃ وزکوٰۃ, تو وہ نظر آتی ہیں اس کے اور اس کے رب کے درمیان عبادات کی شکل میں, نماز, زکوٰۃ, وصیام وحج, روزہ اور حج, وامر بالمعروف, امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی شکل میں, وجہاد ودعوہ, جہاد اور دعوت الی اللہ کی شکل میں. وقلب المؤمن, اور مومن کا دل, یجد فی آیات القرآن ما یزیدہ ایمانا, وہ پاتا ہے قرآن کی آیات میں جو اس کا ایمان بڑھا دیتا ہے. ولا یحول بین الانسان والقرآن شیء الا الکفر, اور نہیں حائل ہوتا انسان اور قرآن کے درمیان مگر کفر. فإذا رفع هذا الحجاب بالإيمان وجد القلب حلاوة هذا القرآن حين يعيشه واقعا, جب ایمان کی وجہ سے یہ حجاب اٹھا دیا جاتا ہے, یہ جو اوپر ہے, تو دل اس قرآن کی حلاوت کو محسوس کرنے لگتا ہے جب وہ واقعی اس کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے. لا مجرد تذوق و ادراک, صرف وہ اس کا ذائقہ ہی نہیں چکھتا اور صرف اس کو پرسیو ہی نہیں کرتا. کما قال سبحانہ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, کہ مومن جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں, زَادَتْهُمْ ایمانا, تو وہ آیات ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے لگتے ہیں. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
فہذا اثر الایمان علی القلوب، یہ ایمان کے اثرات ہیں دلوں پر. فبتدبر القرآن یزید الایمان، قرآن پر تدبر کر کے ایمان زیادہ ہوتا ہے. لأن التدبر من اعمال القلوب، کیونکہ تدبر تفکر جو ہے یہ دل کے اعمال میں سے، دل کے اندر یہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. وَبِهِ يَعْلَمُ الْإِنسَانُ مَا جَهِلَ، اور اس کے ذریعے انسان جانتا ہے جو وہ نہیں جانتا، یعنی دل پھر جاگ جاتا ہے. وَيَذْكُرُ مَا نُسِيَ، اور وہ یاد کر لیتا ہے جو وہ بھلا دیا گیا. وَيُحْدِثُ فِي الْقَلْبِ رَغْبَةً فِي الْخَيْرِ، اور دل میں خیر کے کاموں کی رغبت ڈال دی جاتی ہے. وَشَوْقًا إِلَى كَرَامَةِ الرَّبِّ، اور رب کی کرامت کی طرف شوق ہو جاتا ہے. وَوَجِلًا مِنَ الْعُقُوبَاتِ، اور سزاؤں سے دل کانپنے لگتا ہے. وَزَجْرًا عَنِ الْمَعَاصِي، اور گناہوں سے بھی خوف کھاتا ہے. وَكُلُّ هَذَا مَا يَزْدَادُ بِهِ الْإِيمَانُ، اور ان سب چیزوں سے ایمان بڑھتا ہے. وَيَحْصُلُ بِهِ التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ وَحْدَهُ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ، اور اس کے ذریعے اللہ پر توکل بڑھ جاتا ہے، اکیلے اسی پر تمام کاموں میں. یعنی تدبر قرآن کے ذریعے ایمان بھی بڑھتا ہے اور بھولی ہوئی چیزیں یاد آتی ہیں، نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے، رب کی کرامت کا شوق پیدا ہوتا ہے، یعنی رب کی عزت کرنے لگتا ہے انسان، اس کی سزاؤں سے ڈرتا ہے، اور گناہوں سے ڈانٹ پڑتی ہے یا یہ کہ اس سے روکنے کا احساس پیدا ہوتا ہے. اور یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ مما یزداد بہ الایمان، جس سے ایمان بڑھتا ہے. اور ایمان کس سے بڑھتا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. ثُمَّ يَتَزَيَّنُ الْبَدَنُ بِالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ، پھر بدن یا جسم مزین ہوتا ہے ظاہری اعمال کے ساتھ. یعنی جب دل کی کیفیت بدلتی ہے تو وہ دل تک نہیں رہتی، وہ پھر جسم پر آ جاتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی جس کا دل خوش ہوتا ہے اس کا چہرہ بھی خوش نظر آتا ہے. چہرے دل کا آئینہ ہوتے ہیں. وَأَعْلَاهَا أَدَاءُ حُقُوقِ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ، تو ان میں سب سے بلند چیز کیا ہوتی ہے؟ انسان کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے کہ عبادت کے ذریعے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرنے لگتا ہے. وَأَعْظَمُهَا الصَّلَاةُ، اور ان میں سب سے بڑی چیز نماز ہوتی ہے، پھر وہ نماز کا محافظ بن جاتا ہے. وَأَدَاءُ حُقُوقِ الْعِبَادِ، اور حقوق العباد کی ادائیگی کرنے لگتا ہے. وَأَعْلَاهَا الزَّكَاةُ، اور اس میں سب سے اعلیٰ چیز زکوٰۃ ہے. کما قال سبحانہ الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا خرچ کرتے ہیں. یعنی جب دل کے اندر ایمان آتا ہے تو انسان اپنی نمازوں کی سب سے زیادہ حفاظت کرتا ہے، فکر کرتا ہے، اور پھر زکوٰۃ جو ٹاپ پر ہے حقوق العباد کی ادائیگی میں، اس کی فکر کرتا ہے، صدقات دیتا ہے. فہذا اثر الایمان علی البدن عبودیۃ تامۃ وطاعۃ تامۃ، اور یہ ایمان کا جسم پر اثر ہوتا ہے، یعنی ظاہر پر اثر ہوتا ہے کہ مکمل عبادت اور مکمل اطاعت کرنا شروع کر دیتا ہے انسان. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهؤلاء هم المؤمنون حقا، تو یہی لوگ دراصل سچے مومن ہیں. لأنهم جمعوا بين الاسلام والایمان، کہ انہوں نے اسلام اور ایمان کو جمع کر لیا. وبين الاعمال الباطنة والظاہرة، اور باطنی اور ظاہری اعمال کو بھی جمع کر لیا. وبين العلم والعمل، اور علم اور عمل کو بھی اکٹھا کر لیا. وبین اداء حقوق اللہ و حقوق عبادہ، اور اللہ کے اور بندوں کے حقوق کو بھی اکٹھا کر لیا. یعنی وہ صرف ایک چیز نہیں کرتے بلکہ دونوں کو جمع کر لیتے ہیں. اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی دراصل سچے مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم، ان کے درجے ہیں ان کے رب کے پاس. ومغفرۃ، اور بخشش ہے. ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب دل میں ایمان آتا ہے تو دل کی حالت بھی بدلتی ہے اور جسم کی حالت بھی بدلتی ہے. یہ ایمان بڑھتا ہے قرآن کے ساتھ،
یعنی قرآن ایک فیول کا کام کرتا ہے انسان کے ایمان کو بڑھانے کے لیے، اور اس سے اس کی عبادات میں اور اس کے ایمان میں تیزی آتی ہے، اور یہی لوگ سچے مومن ہیں. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ پھر قرآن کے بغیر زندگی کیا زندگی ہے، پھر قرآن کے بغیر ایمان کی حالت کیا ہو سکتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی آپ نے بات کی کہ قرآن کے بغیر ہمارا کیا حال ہو سکتا ہے، تو اس پر میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس دنیا میں، یا کوئی بھی ایک پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم ہمیشہ مینولز دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کے، کہ کس طریقے سے اس چیز کو کرنا ہے. تو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا امپورٹنٹ مینول دیا ہوا ہے، اور اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. تو ظاہری سی بات ہے کہ ہمارے سارے کام الٹے سیدھے ہونے ہی ہیں اگر ہم اس مینول کی طرف توجہ نہ دیں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو لے کر نہ چلیں. تو Assalamu alaikum. I have noticed that whenever I have a difficulty in life or any situation, usually when I open the Quran, I get the answer. Yes. Or even attending a fiqh al-qulub section, I get the answer. Or listening to a lecture that's related to tafsir or something, I get the answer. So definitely Allah knows our hearts and He knows what we want, and He gives us the answers if we truly look to Him and if we truly want a positive response. السلام علیکم سازا. بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے ایمان کا اثر بتایا گیا ہے دل کے اوپر، جب یہ دل کے اوپر اثر کرتا ہے تو پھر میرے دماغ میں قرآن پاک کی ایک آیت آ گئی سورۃ بقرہ کی، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ فور شیور کہ وہ صرف آپ کے دل میں نہیں ہوتی، دل میں ایمان جب آتا ہے تو پھر وہ آپ کے ظاہر میں بھی نظر آتا ہے. بالکل، کیونکہ پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے اپنے کم عملی کی وجہ سے کہ ہمارے دل اچھا ہے، ہماری نیت اچھی ہے، کیونکہ اگر واقعی دل اچھا ہے، ایمان والا ہے، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا عمل میں نہ آئے وہ چیز. فہذا ثواب المؤمنین حقا، تو یہ مومنوں کا ثواب ہے حقیقی معنوں میں. درجات عالیۃ عند ربہم، یہ جو اوپر کی آیت ہے اس کی وضاحت ہو رہی ہے، بلند درجات ان کے رب کے ہاں، بحسب علو اعمالہم، ان کے اعمال کی بلندی کے مطابق. جیسے ایک اور جگہ پر بھی آتا نا، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے اتنے ہی درجے ہیں جو انہوں نے عمل کیے. تو جس کا عمل زیادہ ہوگا اس کا درجہ بلند ہوگا. مثلاً ایک شخص ہے ظہر کی نماز پڑھتا ہے، صرف فرض پڑھ کے اٹھ جاتا ہے، ایک ہے وہ سنت بھی پڑھتا ہے، ایک ہے جو 4 رکعت پہلے پڑھتا ہے 4 بعد میں بھی پڑھتا ہے. کیا یہ سب ایک ہی لائن میں ہے؟ کیا سب کا درجہ ایک جتنا ہے؟ ایک شخص ہے جو نماز پڑھتے ہی اٹھ کھڑا ہوتا، نہ ذکر نہ اذکار نہ دعا نہ کچھ، اور ایک وہ ہے جو تسبیحات پڑھ کے اٹھتا ہے. ایک وہ جو کسی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا فرض نماز کے بعد نہیں بھولتا، اور ایک وہ ہے کہ جس نے کبھی آیت الکرسی پڑھی نہیں. کیا دونوں کے درجات برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ایک وہ ہے جو زکوٰۃ دینے میں بھی سستی کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو زکوٰۃ کے بعد صدقات میں بھی کوتاہی نہیں کرتا. کیا دونوں کے درجات برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو کام کا کرنا اور نہ کرنا ایک نہیں ہوتا. تو یہاں پر یہ جو فرمایا گیا نا کہ لہم درجات عند ربہم، یعنی درجات عالیہ ہیں لیکن بحسب علو اعمالہم، جیسے جیسے عمل ویسے ویسے درجے. ومغفرۃ لذنوبہم، اور ان کے گناہوں کی بخشش. ورزق کریم، اور عزت والا رزق، عمدہ رزق. وہو ما اعد اللہ لہم فی دار کرامتہ، اور وہ ہے جو اللہ نے ان کے لیے عزت والے گھر میں تیار کر کے رکھا ہے. مما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا ہے. والمسلم وان لم يصل الى درجۃ هؤلاء فی الایمان يدخل الجنہ، اور مسلمان جو ہے خواہ وہ ایمان میں ان لوگوں کے درجے تک نہ بھی پہنچے جنت میں تو جائے گا. ولکن لا ینال ما نالوا من کرامۃ اللہ التامہ، لیکن وہ نہیں پا سکے گا جو یہ ایمان والے پا سکیں گے اللہ کی کرامت، یا جو اللہ ان کو شرف بخشے گا. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اور اس معاملے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے. یعنی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر عام لوگوں کا کیا حال ہے جنہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں، تو وہ اپنے نیک اعمال کی بنا پر، اپنی توحید کی بنا پر جنت میں چلے جائیں گے، لیکن یہ درجہ نہیں پا سکیں گے. اولئک هم المؤمنون حقا. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ایک عام لے مین کی طرح جینا چاہتے ہیں یا پھر بلند درجے پانا چاہتے ہیں. ہم کہاں پہنچنا چاہتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پھر ہمارے ایمان کا حال کیا ہے اور ہمارے اعمال کا حال کیا ہے. درجے تو ہیں بہرحال.
دنیاوی اعتبار سے آپ کو کہیں بھی کسی بھی جگہ کس درجے پر رہنا پسند ہوتا ہے؟ جیسے لوگوں کی سو کالڈ کیٹیگریز بنائی ہوئی، لو کلاس، مڈل کلاس، ہائی کلاس، ایلیٹ کلاس، کس میں شامل ہونے پہ لوگ فخر محسوس کرتے ہیں. پھر اسی طرح کسی جگہ پر جاب کر رہے ہیں آپ، تو اس میں آپ کس گریڈ میں ہیں یا کس سٹینڈرڈ پر ہیں، یہ بھی ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کی ڈگری کون سی ہے. آپ کا پے اسکیل اس کے مطابق ہوتا ہے. ہائیسٹ پے اسکیل تک جانے کے لیے محنت کرنی پڑتی، کام کرنا پڑتا ہے. کام کے بغیر تو نہیں. آپ چاہتے ہیں آپ کا بزنس فلرش کرے تو سو کے تو فلرش نہیں کرے گا، کچھ کرنے سے ہی کرے گا. مشکل پتہ کیا ہے، ہم چھوٹے چھوٹے اعمال کو اگنور کرتے جاتے ہیں، حالانکہ چھوٹے اعمال ہی بڑے بناتے ہیں. اچھا 2 نفل چھوڑ دیتے، کوئی فرق نہیں پڑتا، چلو چھوڑ دیے. اب دیکھیے کہ جب اس گلاس میں ایک قطرہ میں پانی ڈالوں گی تو اٹ ول ناٹ میک اینی ڈفرنس. کوئی فرق پڑے گا قطرہ ڈالا کہ نہیں ڈالا؟ تو چھوٹا عمل بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جس کو ہم نہیں کرتے، صرف یہ کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے خیر ہے خیر ہے خیر ہے، نہ بھی کیا تو خیر ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، چلو پھر کر لوں گی. ہم کسی بھی نیکی کے کام میں اس طرح پیچھے رہتے جاتے ہیں. سبق 7 ٹائم نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، 6 بھی چلے گا، 5 بھی چلے گا، آج نہ ہی صحیح، روز ہی کرتی ہوں، آج نہیں بھی کیا تو چلے گا. ایک مثال ہے. تو ہر روز چھوڑ دیا. ایک دن میں جو ایک چیز ہم چھوڑ دیتے ہیں یا کر لیتے ہیں، اس سے نتیجہ سامنے نہیں آتا، جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. حالانکہ وہی چھوٹا چھوٹا قطرہ ہم ڈالتے جائیں، یعنی آپ 20 قطرے اس گلاس میں ڈالیں تو کیا ہوگا، پانی کا لیول بڑھ جائے گا. یاد ہوگی آپ کو وہ حدیث کے 2 لوگ کٹھے مسلمان ہوئے تھے، ایک شہید ہو گیا اور دوسرا 1 سال کے بعد فوت ہوا. تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ جو سال بعد فوت ہوا ہے وہ جنت میں آگے ہے، اوپر والے درجے پہ ہے. تو انہوں نے خواب آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ نے فرمایا تم حیران کیوں ہوتے اس بات پہ؟ کیا اس نے اس 1 سال میں نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، کئی اور نیکیاں نہیں کی؟ تو زندگی کا ہر دن قیمتی ہوتا ہے، ہر مہینہ قیمتی ہوتا ہے، ہر سال قیمتی ہوتا ہے. ہر روز کی نیکی جو ہے وہ ایڈ آن ہوتی جاتی ہے، اس کا ایک کمپاؤنڈ افیکٹ ہوتا ہے. اور اگر ہم چھوڑتے جاتے ہیں تو اس میں بھی لوز کرتے چلے جاتے ہیں. یہ جو کرنسی کے ریٹ چینج ہوتے ہیں نا، تو اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات صرف چند پینس کی فرق سے کتنا زیادہ فرق پڑ جاتا ہے، لاکھوں میں کئی دفعہ فرق پڑ جاتا ہے. تو اس لیے چھوٹے عمل کو بھی، چھوٹی سی نیکی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. جو جہاں خیر کر سکے بس کر ڈالیں. کوئی پتہ نہیں کل قیامت کے دن یہی خیر ایک درجے سے دوسرے میں لے جانے کا باعث بن جائے. بعض اوقات پوائنٹس اور نمبر جو ہوتے ہیں وہ انسان کی پوزیشن بنا دیتے ہیں. ان الایمان لیس کلمۃ یقولها اللسان، ایمان کوئی کلمہ نہیں ہے صرف جو زبان بولتی ہے. ومن ورائها واقع یشهد شہادۃ عملیۃ، اس کے پیچھے کچھ واقعات ہوتے ہیں جو عملی گواہی دیتے ہیں. ظاہرۃ، ظاہری طور پر، بعکس ما یقولہ اللسان، اس کے برعکس جو زبان کہہ رہی ہوتی ہے. فلیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی، ایمان صرف تمناؤں اور آرزوؤں اور وشفل تھنکنگ کا نام نہیں، اور نہ صرف کسی چیز کو سجا لینے کا، یعنی اوڑھ لینے، پہن لینے کا. ولکنہ ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، لیکن یہ تو وہ ہے جو دل میں قرار پکڑ جائے اور عمل اس کو سچا کر دے. یعنی اصل میں تو عمل کی سچائی جو ہے وہ اصل سچائی ہے. فمتى يترفع المسلم عن هذا الخلط والتناقض والعبث، تو کب آئے گا وہ وقت کہ اوپر اٹھ جائے ایک مسلمان اس کنفیوژن اور تناقض یعنی کنٹرڈکشن اور بیکار ہونے کے، یہ بیکار میں وقت ضائع کرنے کے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے لوگو جو ایمان لائے، کیوں تم کہتے ہو وہ جو تم کرتے نہیں ہو؟ بہت بڑا ہے ناپسندیدگی کے اعتبار سے اللہ کے ہاں کہ تم کہو وہ جو کرتے نہیں ہو. یعنی ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لیکن عمل اس کے برعکس ہے. ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ لیکن عمل اس کے برعکس ہے. تو کب تم ان چیزوں سے اوپر اٹھو گے کہ تمہاری زبان کچھ کہتی ہے اور تمہارا عمل کچھ اور کہہ رہا ہے؟ تو اس تضاد سے، اس تناقض سے اور اس کنفیوژن سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند
عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. آج کا لیسن مکمل ہوا. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایمان کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے اور ہمارے اعمال میں واقعی تبدیلی پیدا ہو. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.